اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر اسلامک ٹی وی کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرح کی حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جس نے یہ دنیا تخلیق جو ہماری جان و مال کا مالک ہے، اور ہر طرح کا درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے لیے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے برگزیدہ ہستی اور محبوب قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا خود خدا کا وظیفہ ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب سے افضل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بارگاہ رب العزت میں ہر لحاظ سے قبول ہے، یعنی درود پاک صرف ایک ایسا وظیفہ ہے جس کا پڑھنا قبول ہی قبول ہے، اور جو چیز بارگاہ رب العزت میں فوراً مقبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد ملتا ہے۔ اس لیے درود شریف پڑھنے والے بہت جلد اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب جانتے ہوئے ان کی محبت اور عشق کی بنا پر درود پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایسا فعل ہے جس سے اللہ ہر لحاظ سے درود پاک پڑھنے والے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اسے دین و دنیا میں اپنی نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ بھیجنا سعادت دارین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور اچھی طرح سلام بھیجو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا جس نے مجھ پر اکثر درود پڑھا ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو مانگو گے دیا جائے گا، اور دعا مانگنے کے آداب اور طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک اچھی طرح سے بھیجا جائے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ عزیز وہ ضرور مقبول ہوگی۔ عالم برزخ میں راحت کا واقعہ ہے، ایک عورت نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ خواب میں میری اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جا کر نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ شریف کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر 1 مرتبہ پڑھ کر لیٹ جا
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی جا اور سو جا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ جب سو گئی تو اس نے خواب میں اپنی لڑکی کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، گندک کا لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں آگ کی بیڑیاں۔ یہ دیکھ کر گھبرا کر بیدار ہوئی اور پھر حضرت خواجہ قطب کی خدمت میں واقعہ بیان کیا۔ آپ نے سن کر فرمایا کچھ صدقہ کر، شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ بعد حضرت خواجہ قطب نے خواب میں دیکھا کہ ایک باغ ہے، باغ میں تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سر پر نورانی تاج ہے۔ اس نے دیکھ کر عرض کی، حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا، حضرت میں وہی ہوں جس کی والدہ نے آپ سے میری ملاقات کے لیے پوچھا تھا اور آپ نے پڑھنے کو بتایا تھا۔ اس پر حضرت حسن بصری نے فرمایا، اے بیٹی، تیری والدہ نے تو تیری حالت کچھ اور بتائی تھی، مگر میں اس کے برعکس دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر لڑکی نے عرض کی، حضرت جیسے میری والدہ نے بیان کیا تھا اس طرح صرف میری حالت ہی نہیں تھی، بلکہ اس قبرستان میں 70,000 مردہ تھا جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے قبرستان کے پاس ایک عاشق رسول گزرا اور اس نے درود پاک پڑھ کر ثواب ہمیں بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک کو قبول فرما کر ہم سب سے عذاب معاف کر دیا اور یہ سب کو یہ انعام و کرام عطا فرمایا جو آپ کچھ مجھ پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم جو درود شریف کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، اس درود شریف کو درود حل المشکلات بھی کہتے ہیں۔ یہ درود مشکلات کو آسان کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ جتنی بھی بڑی مشکل ہو، جتنی بھی بڑی پریشانی ہو، اس درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل 3 دن میں آپ کی تمام مشکلات رفع ہو جائیں گی۔ اکثر بزرگوں نے اسے مشکل کے وقت پڑھا۔ ابن عابدین نے اپنی کتاب فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ دمشق کے مفتی حامد افندی رحمت اللہ علیہ سخت مشکل میں گرفتار ہو گئے۔ وہاں کے حاکم وقت کا وزیر ان کا دشمن ہو گیا۔ وہ بے حد پریشان ہوئے۔ رات کو جب آنکھ لگ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے تسلی دی اور یہ درود سکھایا کہ جب تو اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تیری مشکل آسان کر دے گا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے یہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان کر دی۔ ابن عابدین نے کہا کہ میں نے ایک فتنہ عظیم میں اس درود پاک کو پڑھنا شروع کیا۔ ابھی 200 مرتبہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص نے مجھے اطلاع دی کہ فتنہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یہ درود شیخ عبد الکریم کی کتاب سے ملا۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھے۔ فارغ ہونے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں سو جانا ہو اور صدقے دل سے توبہ کرتے ہوئے 1000 بار استغفر اللہ العظیم پڑھے۔ اس کے بعد 2 زانوں مودوانہ بیٹھ کر یہ تصور باندھ لے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور میں حاضر ہوں اور عرض کر رہا ہوں 100 بار، 200 بار، 300 بار۔ فرض یہ کہ پڑھتا جائے۔ جب نیند کا غلبہ ہو تو اسی جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائے۔ جب پچھلی رات جاگے تو پھر اسی جگہ مودبانہ بیٹھ کر صبح کی نماز تک درود شریف پڑھتا رہے۔ پڑھتے وقت اپنی حاجت کا تصور کرے۔ انشاءاللہ اللہ ایک رات میں یا 3 راتوں میں
حاجت پوری ہو جائے گی۔ آخری رات جمعے کی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی وقت یہ درود 1000 بار پڑھنا بہت مجرب ہے۔ درود شریف آپ کی اسکرینز پر آیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں خیر و عافیت عطا فرمائے، ہماری مشکلات دور فرمائے اور اپنی رحمتوں کی بارش اور اپنے فضل کے خزانے ہم پر کھول دے۔ آمین ثم آمین۔